نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، آج کا یہ ہمارا چھوٹا سا مختصر سا پروگرام یقیناً بہت بڑا ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دو نوجوان جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سنت رسول رکھنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی پروقار یہ محفل ہے، اور یہ میری اور آپ کے لیے سبق بھی ہے. شاید زندگی کے اندر یہ پہلی دفعہ، میری زندگی تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نوجوان انہوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، اور پھر اس خوشی کے اندر یہ چھوٹا سا ہم نے پروگرام رکھا، اور انشاءاللہ آپ کا اکرام بھی ہوگا. اور اسی طرح کے پروگرام اگر ہوتے رہے اور سنت رسول کا پرچار ہوتا رہا، یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور یہ یقیناً سنت رسول یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی سنت ہے. اس کے اوپر جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کی ہے، اگر انسان کو یقیناً واقع معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا اجر ملتا ہے اور کتنے انعامات ملتے ہیں، تو ہر انسان جس کو وہ فضائل وہ حدیثیں سمجھ آ گئی تو یقیناً وہ اس سنت پر ضرور عمل کرے گا. خطبے کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اپنی امت کو، اپنی کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو. تو اس پر انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو یقیناً جو انسان اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اللہ کا وہ انسان محبوب بن جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر محبت ہی محبوب ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ کو محبوب ہیں تو ہمارے محبوب کا جو طریقہ ہوگا وہ بھی اللہ کو پسند ہے. یقیناً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری، سنت پر عمل کیا، تو وہ انسان بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے اگر وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہوگی. اور جو انسان یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور سنت پر زندگی گزارنے کا سب سے بڑا فائدہ، بڑا انعام کیا ملے گا؟ آپ اس بات کو سوچنا اور سنیے اس کو کہ سنت پر جو انسان عمل کرتا ہے اور انسان آپ سب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی اس پر عمل کیا، لوگوں میں رائج کیا، تو فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہنا اس کو نصیب ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا جنت میں نصیب ہوگا۔ اور جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام اس حدیث پر اتنا عمل کرتے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ صحابہ کرام اجمعین اللہ کے ولی تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو کسی حال میں کبھی بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے وہ۔ اب ہم تو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لیکن صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ پیمانے پر تھا، اتنا مضبوط تھا، لوگوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قیس و کسریٰ، جو اس زمانے کے سپر پاور تھے، بڑی طاقتور یہ طاقتیں تھیں یہ اس زمانے کے اندر، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قیس و کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بڑے ملک تھے اس وقت، ان کے جو بادشاہ، ان کے بڑے وزیر اعظم، ان کے دسترخوان بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان وسیع لگا ہوا ہے، بڑے بڑے دنیا دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دسترخوان سے کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ نیچے گر گیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت سنت یاد ہے کہ ہمارے پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے وہ روٹی کا لقمہ اٹھایا، صاف کیا، منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ ساتھ والے جو آدمی بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا کہ یہاں یہ کام ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، یہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، میں کبھی میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پانی لگا رہے تھے، باغ کے اندر زمین کو پانی لگا رہے ہیں، تو اسی دوران ایک ایسا کوئی شخص تھا جس سے کوئی غلطی ہوئی اور نالی ٹوٹ گئی، پانی کسی طریقے سے ان کی کھیت میں آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ اس شخص نے میرا تو نقصان کر دیا، اور پانی ٹوٹ گیا اور میرا نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر پانی آنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت فوری طور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمارے نبی کے تربیت یافتہ، ہمارے نبی کے شاگرد تھے۔ اس وقت ان کو فوری طور ذہن میں آیا کہ ہمارے پیغمبر کی سنت کے جب غصہ آ جائے تو پھر کس سنت پر عمل کیا جائے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کو غصہ آیا ہوا تھا، پھر انہوں نے ذہن کے لیے بات لے کر آئے کہ ہمارے پیغمبر کی اس موقع کی سنت کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ غصہ آئے تو، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یہ سنت ہے۔ اب فوری طور پر اس سنت پر عمل کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، جب غصہ آیا اس سنت پر عمل کیا، وہی کیچڑ میں بیٹھ گئے، یعنی سنت پر فوری طور عمل کیا، اور وہ بیٹھ کے کپڑے خراب ہو گئے، کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے، لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ تھے صحابہ۔ آج ہم سوچیں کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی سنتوں پر۔ یقیناً بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو داہنی والی سنت ہے
یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یہ چاروں اماموں کے نزدیک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں امام اس بات پر اتفاق ہے ان کا کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا، کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک مٹھی جب تم داڑھی رکھو اس سے زائد بڑھ جائے تو اس کی تم کاٹ چھاٹ کرا سکتے ہو، ورنہ اس سے کم رکھنا اور چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا کسی امام کے لیے جائز نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ یہ بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات منقول ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، کسریٰ مجوسیوں کا بادشاہ، آگ پرستوں کا بادشاہ، مشرکوں کا بادشاہ، کسریٰ نے اپنے 2 قاصد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ ان کی داڑھیاں کٹی ہوئی تھی، انہوں نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی۔ تو اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے آئے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنا چہرہ اندر پھیر لیا اور فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تمہیں کس نے حکم دیا ہے شکل کے بگاڑنے کا؟ شکل تم لوگوں نے کیوں بگاڑی؟ تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا جو بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ، ہمارا رب، اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میرا رب تو کہتا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑیاں بڑھاؤ، میں اپنے رب کا کہنا مانتا ہوں۔ میں تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ قاصد آئے، ہمارے پیغمبر نے چہرہ انور پھیر لیا، دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ اگر قیامت والے دن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور ہم چاہیں کہ ہمارے پیغمبر ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، اگر قیامت والے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چہرہ پھیر لیا اور سنت رسول ہمارے چہرے پہ نہ ہوئی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور شفاعت سے انکار کر دیا، تو پھر وہاں پر ہمیں چھڑانے والا کون ہوگا؟ دنیا کے اندر جب وہ ایک داڑھی کٹانے والا ہمارے پیغمبر کے سامنے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، تو اس لیے کوئی پتہ نہیں کس وقت تمہیں موت آ سکتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر رہا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے ان کی زیارت بھی کی، ان کے مدرسے میں پڑھ کے آیا، جامعہ اشرف المدارس کے اندر، وہاں افتاح کا کورس کیا۔ بہت اللہ والے تھے، یقیناً اللہ والوں کے اگر کسی کو پر نظر پڑ جائے اور وہ کوئی جملہ کہہ دے اصلاح کے لیے، بعض دفعہ اس جملے کا اتنا اثر ہوتا ہے اسی وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں ملتان سے ایک آدمی آیا کرتا تھا میرے پاس اور وہاں میرے بیان سنتا رہتا تھا اور میرے ساتھ عقیدت تھی، تو وہ داڑھی کٹواتا تھا۔ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کرو، میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں یعنی ان کے دل میں داڑھی کی اہمیت تھی، عظمت تھی، لیکن وہ کہتا کہ میں اپنے شہر کا معزز آدمی ہوں، امیر آدمی تھا، بڑے بڑے افسروں سے، بڑے بڑے امیر لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، کہتے مجھے شرم آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو بہرحال کہتا تھا کہ حضرت دعا فرمائیں، دعا فرمائیں۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس کئی جمعے تک آتا رہا، کئی جمعے پڑھے، ایک دفعہ سے میرے پاس جمعہ پڑھا اور اس کے بعد میرا عنوان بیان کا داڑھی پر تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون میرے سے بیان کروا دیا۔ تو وہ حضرت فرمانے لگے یہ کیسے لوگ ہیں کہ بیوی کے ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے اور اپنے دوستوں کے ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ کیا جنت میں یا قبر کے اندر بیوی کام آئے گی؟ کیا قبر میں چھڑانے کے لیے دوست کام آئیں گے؟ قبر میں چھڑانے کے لیے مخلوق آئے گی؟ نہیں، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون میرے سے بیان کروا دیا۔ پھر حضرت نے مثال بھی دی کہ کراچی کے اندر کوئی ادارہ تھا، اس ادارے کے اندر وہاں ایک باغ تھا، پارک تھا، انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا اس باغ کو کوئی انسان پھول توڑے گا یا کوئی گھاس کاٹے گا اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے
باغ کے اندر پارک پر کوئی چلے گا اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہمارے کہ ایک ادارہ قانون بناتا ہے، ہم اس کے ڈر کی وجہ سے اس کا پھول نہیں توڑتے باغ کا اور اس پارک کے اندر نہیں جاتے، تو یہ تو جو داڑھی ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے، یہ سرکاری اور شرعی باغ ہے، یہ چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ آج یقیناً جو اس باغ کو توڑے گا، اس باغ کو چھیڑے گا، کاٹے گا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے کیا اس سے؟ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یہ ہم باقی جو کچھ بھی ہم سجائیں گے جسم کے اوپر، انگوٹھی آپ پہنیں، جب مریں گے انگوٹھی اتار لی جائے گی۔ ہم کپڑے اچھے سے اچھے پہنتے ہیں، جب مریں گے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ ہم جتنا بھی جو کچھ جسم پہ سجا لیں، مرتے ٹائم وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ سنت قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ اور یقیناً ہمارے لیے اگر یہ داڑھی عیب ہوتی، اس سے خوبصورتی نہ ملتی، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر کبھی داڑھی نہ اگاتے۔ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر خوبصورت ہے تو ہمارے آقا مسلم کا چہرہ ہے۔ اب کوئی انسان اگر وہ کہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا میں عجیب سا لگوں گا، میں خوبصورت نہیں لگوں گا، یہ جملے بڑے خطرناک ہیں، اس لیے ایسے جملے نہ کہیں۔ باقی آپ کی ایمان کی کمزوری ہے اور یہ سنت نہیں، واجب ہے۔ اگر آپ اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا کے چلے گئے، ہو سکتا ہے اس عمل کی برکت سے کہ اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر آئے تھے، 400 جادوگر تقریباً، ان کو ہدایت کیوں مل گئی؟ ان کو ایمان کی توفیق کیوں ملی؟ فرعون کو نہیں ملی جس نے مقابلہ کرایا، صرف ان جادوگروں کو کیا ہے ایمان کی توفیق ملی۔ وہ کس وجہ سے؟ علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے شکل و صورت حضرت موسیٰ جیسی بنائی ہوئی تھی۔ اپنے پیغمبر جو اس وقت کا دور کا پیغمبر تھا، اسے جیسی شکل و صورت بنا کر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر جیسی شکل بنا کر رکھے، وہ ان کو پسند آئی، اللہ نے ان کو ایمان والی دولت سے نواز دیا۔ تو باقی انسان اعمال کے اعتبار سے باقی کمزور ہے، اور یہ یقیناً جو انسان داڑھی رکھے گا، اپنے چہرے پہ سجائے گا، یہ عشق کی سمجھ لو بہت بڑی سیڑھی پہ پہنچا ہوا ہے۔ جب انسان کے اندر آگ لگے گی عشق کی، اس کا اثر باہر بھی نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنا اندر بنانا ہوگا، جب ہم اندر بنائیں گے خود بخود اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ ورنہ اگر ہم نے ہمارا اندر نہیں بنا، داڑھی تو رکھ لی اور جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، داڑھی تو رکھ لی 2 نمبر کاروبار بھی کیے جا رہے ہیں، داڑھی تو رکھ لی کاروبار سودی کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس داڑھی کا پھر یہ شاید قابل قبول نہ ہو۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارا باطن کو بنائے۔ آج یقیناً ہم اپنے ظاہر کو بناتے ہیں، باطن کو نہیں بناتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھیں گے، اس پر فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہم دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، وہ انسان جو مسلمان ہے اگر وہ داڑھی رکھے گا، امید ہے ہو سکتا ہے یہی ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے جو ہمارے 2 نوجوان بھائی محمد شاکر صاحب اور بھائی محمد اسلم صاحب، انہوں نے یہ ارادہ کیا، وعدہ کیا کہ اب ہم داڑھی رکھیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پر سجائیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی، تو جیسے انہوں نے وعدہ کی ہے، اب یہ آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ وعدہ کر لے، جنت کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ میں سے کوئی ارادہ فرما لے کہ میں بھی داڑھی رکھوں گا، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ ان کا دل خوش ہو جائے گا، نقد ان کو انعام مل جائے گا۔ تو آپ میں سے کوئی ایسا ایک ساتھی بھی اگر کھڑا ہو جائے اور یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ میں بھی اس سنت پر عمل کروں گا، کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا میں، تو کوئی ایسا ساتھی تیار ہو جائے یا وعدہ کر لے تو انشاءاللہ
माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद मुबश्शिर, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस इरादे के ऊपर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस बैठे को भी कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। जी हमारे